अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका केजीएन मुशर्रफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका अरसलान। तो दोस्तों आज ऐसी वीडियो देखने वाले हैं जो इंसान बदमाश था, किसी की जान लेने से पहले एक बार भी ना सोचा करता था और हफ्ता वसूली करता था और लोगों पे बेफजूल का जुल्म भी किया करता था। उसने अजान सुनी और अजान सुनते ही कैसे इस्लाम कबूल किया और कैसे इस्लाम में दाखिल हुआ, तो वो इस वीडियो में बता रहा है। चलो अपने दोनों साथ में मिलकर वीडियो देखते हैं। मैं कम से कम 10-11 साल तक गैंग वॉर का लीडर रहा हूँ। मेरा एक वो गैंग इंसान ब्रॉन्क्स में था, यही है जो एक इस्लाम गैंग क्वींस कबूल में कर था, लिया है और पहले ब्रुकलिन में भी गैंगस्टर हुआ मेरा एक करता गैंग था। मैं पुरतशद्दुद जराइम, मुसल्लह डकैती और गैंग वॉर जैसे जराइम में मुलव्वस था। मैं एक ऐसा शख्स हूँ, जब आप पास से गुजरें तो आप मेरे साथ मिलना ना चाहें। कोई पास से गुजरता था तो डरता था इंसान कहीं कुछ कर ना दे मेरा। मैंने अपने आप को खुदा समझना शुरू कर दिया था। पहली बात जो मैंने कही वो ये थी कि मैं कभी मुसलमान नहीं हो सकता, मैं कभी अपनी पेशानी जमीन पर नहीं रख सकता। अल्लाह ये जिसे एक हिदायत मंशियात देता है फरोश किसी पर टाइम हमला भी और दे सकता है। डकैती थी। मैं गिरफ्तार हो गया, लेकिन अब मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं अब शराब नहीं पी सकता था, पार्टियां भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। मैं खुद जेल से में सब सवाल कुछ कर बंद रहा था। था और कह रहा था कि मेरी सोच से आगे भी कुछ तो होना चाहिए। और यही वो वक्त था जब आजान की आवाज सुनाई दी। वो बहुत अजान वो खूबसूरत आवाज आवाज है थी। जो लोगों मैं के वहां दिलों जाना और चाहता दिमाग में था बच जहां जाती से है। आवाज आ रही थी, क्योंकि ये बुलावा था। ये वो जवाब है जिसकी तुम्हें तलाश है, वो जवाब जिसे तुम ढूंढ रहे हो, वो जवाब जिसे तुम ढूंढ रहे हो। अस्सलाम वालेकुम भाई अब्दुल अजीज। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी दावत पर तशरीफ लाने का शुक्रिया। हम इंटरव्यू में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई। मैं इस सवाल से आगाज करता हूँ कि अब्दुल अजीज कौन है। आप हमें अपनी जिंदगी के बारे में मुख्तसर तौर पर बताना पसंद करेंगे। मैं ब्रुकलिन न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। 10 साल की उम्र में मैं ब्रॉन्क्स चला गया। तकरीबन 80 की दहाई में, 80 की दहाई के शुरू में मैं बुनियादी तौर पर लातीनी स्याह फाम लोगों के दरमियान रहता था। वो माहौल इतना बुरा तो नहीं था, लेकिन बहरहाल उसमें गैंग और उस तरह की चीजें मौजूद थी। और बड़े होते हुए मेरी परवरिश सख्त हालात में हुई थी। मैं इकलौता बच्चा था। मेरी नानी ने मेरी और मेरी खाला की परवरिश की। हमारे अलावा घर में कोई और बच्चा नहीं था। मैं मंशियात का आदी था। मैं शराब नोशी करता था। मैं पुरतशद्दुद जराइम, मुसल्लह डकैती और गैंग वॉर जैसे बहुत सारे जराइम में मुलव्वस था। जब मैं 3 हफ्ते का था तो मेरे वालिद का इंतकाल हो गया था और मेरी वालिदा चली गई और मुझे मेरी नानी के पास छोड़ दिया। तो इस तरह के हालात में बड़े होते हुए बहुत से सवालात ऐसे होते हैं जिनके जवाब आप ढूंढना चाहते हैं, लेकिन आपको मिलते नहीं हैं। उस वक्त मैं नहीं जानता था कि मैं कौन हूँ, मैं नहीं जानता था कि मेरा मकसद क्या है। मुझे वाकईतन माँ इसकी बाप का कोई प्यार परवाह शुरू से ही नहीं थी नहीं कि मिला मैं जिंदा रहता हूँ या कम उम्री में ही मर जाता हूँ। चुनाचे मैंने सड़कों पर आवारागर्दी शुरू कर दी और वहाँ सड़कों पर बहुत से लोग होते थे, तो उन्होंने मुझे कबूल किया। इस तरह मैं चल पड़ा और यहीं से गैंग लाइफ का आगाज हुआ। क्योंकि जब आपको घर में मोहब्बत और तवज्जो नहीं मिलती तो आप इसे कहीं और से हासिल करने की कोशिश करते हैं, और ये तवज्जो जो आप हासिल करते हैं वो ठीक नहीं होती। तो फिर हुआ ये कि मैंने इस तर्ज जिंदगी को अपना लिया, वो तर्ज जिंदगी जिसने मुझे ये इख्तियार दिया कि मैं जो बनना चाहूँ बन जाऊँ। मुझे गैंग लाइफ स्टाइल में मजा आने लगा। मैंने एक लंबे अरसे तक उसका मजा लिया। मुझे गोली मारी गई, मुझे मारा पीटा गया, मुझे एक बार चाकू भी मारा गया, मुझे बैट से मारा गया। बहुत बार मैंने मार खाई, कई बार मुझ पर गोली चली, मैंने लोगों पर गोलियां चलाई। मैं एक गैंग लाइफ गुजारना किसी की चाहता जान था, लेने और से चूंकि पहले मैं एक बार नौजवान भी था सोचा और नहीं कोई करता था। समझाने वाला नहीं था, लिहाजा मैंने इसे इख्तियार कर लिया। आप सड़कों के हालात तो जानते हैं, आप जानते हैं कि वो आपको जिंदा खा जाएंगे। क्या आप हमें उन दिनों में ले जा सकते हैं? आप किस किस्म की सरगर्मियों में मशगूल थे? सामने वाले शख्स को खुद से डराने के लिए जो भी करना पड़े, मंशियात फरोशों को लूटने से लेकर दूसरे गैंग के लोगों पर फायरिंग करने तक, लड़ाइयों में शामिल होना, छोटी छोटी बातों पर लड़ना, ये साबित करना कि मैं अगले शख्स से ज्यादा जुनूनी हूँ। मैंने अपनी जिंदगी का ज्यादातर वक्त ये साबित करने में गुजारा कि मैं एक ऐसा शख्स हूँ जिसका आप सामना करना नहीं चाहेंगे। तो मुसल्लह डकैती से लेकर मंशियात फरोशों के कारोबार की जगह में दाखिल होना, उनको लूटना, उन पर गोलियां चलाना जबकि वो आप पर गोलियां चला रहे हो, पार्टियों में जाना, लड़ाइयों में शामिल होना, सिर्फ इस वजह से कि आपको वो गैंग पसंद नहीं है, वो गैंग आपके गैंग को पसंद नहीं करता। आप एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फिर अचानक ये मंजर होता है कि हम उसे गोली मार देते हैं, क्यों नहीं, या चलो बाहर लड़ते हैं। और फिर आप जानते ही हैं, और पहले गैंग लाइफ ऐसी होती थी, अब बिल्कुल मुख्तलिफ है। आजकल ये और भी बदतर हो चुकी है, लेकिन ये इतनी बुरी नहीं थी जितनी अब हो चुकी है, क्योंकि हमारे जमाने में ये सिर्फ पागलपन था।
آپ جانتے ہیں کہ اتنی زیادہ پولیس نہیں ہوتی تھی، تو اگر کچھ ہو جاتا تو پولیس کو آنے میں کم از کم 1 یا 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ اس قسم کے معاملات میں خاص طور پر اگر اس میں ہتھیار بھی شامل ہوں، جتنا زیادہ میں یہ کرتا اتنے ہی زیادہ لوگ اس بارے میں بات کرتے یا وہ اسے دیکھتے اور اس کا تذکرہ کرتے، اتنا ہی زیادہ میں خود کو مضبوط محسوس کرتا، اتنا زیادہ پرجوش ہوتا، کیونکہ اب میں خوف پیدا کر رہا ہوں، میں لوگوں کے لیے ایک خطرہ بن رہا ہوں۔ میں ایک ایسا شخص ہوں جب آپ پاس سے گزریں تو آپ میرے ساتھ ملنا نہ چاہیں۔ میں کم از کم 10-11 سال تک گینگ کا لیڈر رہا، میرے بہت سے ساتھی تھے اور ہم نے بہت سی مشکلات پیدا کی۔ یہ وہ زندگی تھی جس میں مجھے مزہ آتا تھا، کیونکہ اس وقت تک میں اسی ایک زندگی کو جانتا تھا، کیونکہ اس مرحلے پر میری زندگی میں مذہب کی کوئی اہمیت نہیں تھی، کیونکہ جو مذہب مجھے سکھایا جاتا تھا وہ میں نے قبول نہیں کیا تھا۔ برونکس میں آپ کا ایک گینگ تھا؟ میرا ایک گینگ برونکس میں تھا، ایک گینگ کوئنز میں تھا، بروکلن میں بھی میرا ایک گینگ تھا۔ میرے پاس الگ الگ جگہوں پر الگ الگ لوگ موجود تھے، تو میرے پاس بروکلن، کوئنز، برونکس، ان کی نیری بڑی ٹیم تھی، مطلب جہاں تہاں لوگ پھیلے ہوئے تھے۔ فیلاڈیلفیا، کنیکٹیکٹ، ان سب جگہوں پر لوگ موجود تھے جو میٹنگ میں آیا کرتے تھے۔ سب سے بری چیز کیا تھی جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہو، جس پر آپ کو واقعی پچھتاوا ہو؟ سب سے بری چیز کیا تھی جس کا آپ نے ارتکاب کیا ہو، جس پر آپ کو واقعی پچھتاوا ہو؟ میرے خیال میں وہ چیز یہ ہے کہ اگر میں اسلام قبول نہ کرتا، میرے خیال میں وہ بہت بڑی چیز ہے، یہ بہت بڑے پچھتاوے کی بات ہوتی۔ آپ جانتے ہیں کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، جب آپ کسی ایک انسان کو قتل کرتے ہیں تو گویا آپ پوری انسانیت کو قتل کرتے ہیں، اور جب آپ کسی ایک انسان کو بچاتے ہیں تو ایسے ہے گویا آپ پوری انسانیت کو بچاتے ہیں۔ تو میں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے اس زمانے میں انسانیت کو تباہ کرنے میں حصہ لیا، اور میں نے نہ صرف یہ کہ اپنے خالق کے بارے میں سوال کیے، بلکہ میں نے اپنے خالق کو برا بھلا کہا، معاذ اللہ۔ اور یہ تکلیف کی وجہ سے تھا۔ شیطان کو آپ کے ساتھ کھیلنے کا بہترین موقع اس وقت ملتا ہے جب آپ تکلیف میں مبتلا ہوں اور غصے میں ہوں۔ میں حقیقت میں کسی بھی چیز پر ایمان نہیں رکھتا تھا، مجھے مسیحیت میں دھکیل دیا گیا تھا، میں کبھی بھی مسیحیت سے مطمئن نہیں تھا۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ میں کسی دوسرے انسان سے دعا مانگوں تاکہ وہ میرے خالق کے پاس میری سفارش کرے، تو مجھے خدا تک اپنی بات پہنچانے کے لیے یسوع سے مانگنا پڑتا تھا۔ مجھے پہلے یسوع کے پاس جانا ہے۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ کسی ایسے شخص سے دعا مانگوں جو کبھی یہاں آیا تھا، جی ہاں، اور میری طرح ایک انسان تھا، اور پھر وہ مر گیا، تو اس سے میں کشمکش کا شکار ہو گیا، کیونکہ یہ ایسے ہی ہے کہ اگر میں یہاں موجود کسی بھائی سے اس کی گاڑی لینا چاہوں، اس کے لیے مجھے آپ کے پاس کیوں جانا پڑے گا کہ آپ اس سے جا کر گاڑی کے بارے میں بات کریں؟ میں جا کر اس سے ڈائریکٹ بات کر سکتا ہوں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی مجھے تلاش تھی، یہ چیز وہاں موجود نہیں تھی، تو میں اس پر یقین نہیں کر سکا جو مجھے بچپن سے سکھایا گیا تھا۔ اور یہی وہ جگہ ہے جہاں تضاد پایا جاتا ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا تھا، اور پھر یہ کہ یسوع خدا ہے۔ آپ کو ایک فیصلہ کرنا ہوگا، یسوع خدا ہے یا یسوع خدا کا بیٹا ہے۔ یہ ایک پریشانی ہے، اس میں سے کوئی بھی بات عقل میں آنے والی نہیں، کیونکہ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے، بلکہ یہاں ٹرینٹی بھی ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ تو اب ایک باپ ہے، ایک بیٹا ہے، اور اب آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ روح القدس بھی ہے۔ یہیں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے مذہب کے خلاف بہت بغاوت کی۔ ایک مقام ایسا بھی آیا جہاں میں واقعتاً سرے سے خدا کو ہی نہیں مانتا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیا تھا، اور نعوذ باللہ میں نے ایسی باتیں کی جیسے کہ کوئی خدا نہیں ہے، مجھ سے بڑھ کر کوئی طاقت نہیں ہے، اور اب میں سرکش ہوں، میں جوان ہوں، میں غصے میں ہوں۔ اس وقت آپ کی عمر کیا تھی؟ میں کہوں گا کہ میں تقریباً 18-19 سال کا تھا۔ تو کیا آپ کی گینگ لائف اس وقت شروع ہوئی تھی؟ میری گینگ لائف 80 کی دہائی میں شروع ہوئی تھی۔ اب ہم 90 کی دہائی کے اوائل کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تب آپ کی عمر کتنے سال تھی؟ تقریباً 10 سال۔ کوئی ماں نہیں تھی، میرا مطلب ہے کہ گھر میں کوئی ماں، کوئی باپ نہیں تھا، کوئی مرد رول ماڈل نہیں تھا۔ ایک وقت تھا جب مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا اور مجھ پر گولی چلائی گئی، لیکن وہ مجھے لگی نہیں۔ اور پھر ایک اور وقت تھا جب ایک شخص آیا اور مجھ پر گن تان لی، اور جب وہ ٹریگر دبانے لگا تو اس نے کام نہیں کیا، گن سے گولی نہیں چلی۔ تو ہاں، میں بہت کچھ سہ چکا ہوں۔ ایک بار مجھے مار پیٹ کر ہسپتال پہنچا دیا گیا، بہت بار میرا پیچھا کیا گیا کہ اگر میں پکڑا جاتا تو، اور اس وقت میں واقعی مرنے سے نہیں ڈرتا تھا، لیکن کوئی رہنمائی نہ ہونے کی وجہ سے اسٹریٹ لائف کا میری زندگی میں بہت کردار ہے۔ تو آپ سے لوگ ڈرتے تھے؟ جی ہاں۔ لیکن کیا یہ آپ کو سکون بخشتا تھا؟ اس وقت اس میں سکون ملتا تھا، لیکن جب آپ چلے جاتے ہیں اور آپ رات کو اکیلے ہوتے ہیں تو آپ کھوکھلا پن محسوس کرتے ہیں، خالی پن واپس آ جاتا ہے، اور یہی ہے جو آپ صبح اٹھتے ہیں اور خلا کو پور کرنے کے لیے یہی سب دوبارہ کرنے لگتے ہیں۔ تو یہ ایسا تھا گویا آپ اس خلا کو دوبارہ بھر رہے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک کار ہو، جب آپ کی کار میں پیٹرول ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو اس میں مزید پیٹرول ڈالنا پڑتا ہے۔
चुनाचे मैं सारा दिन अफरा तफरी मचाए रखता था। रात का वक्त होता तो मेरा पेट्रोल खत्म हो जाता तो मैं क्या करता, जैसे ही सुबह का वक्त होता और मैं बाहर जाता तो ये पेट्रोल भरने का वक्त है और वो सब दोबारा से शुरू कर देता। अफरा तफरी एक ऐसी चीज थी जिसमें उस वक्त मुझे मजा आता था। इससे आपको महसूस होता है कि कोई आपको छू नहीं सकता, आपको कुछ नहीं हो सकता, हर कोई आपके साथ कुछ भी करने से डरेगा। तो आप जानते हैं कि ये उस वक्त दिन में इत्मीनान देता था, लेकिन रात को मुझको मालूम होता कि कुछ गलत हुआ है और कुछ ठीक नहीं है। ये एक मुश्किल काम था। दूसरे लफ्जों में मेरी रूह ही मेरे खिलाफ बगावत कर रही थी। किसी न किसी दर्जे में मुझे मालूम था कि ये गलत है, मुझे मालूम था कि कुछ गलत हो रहा है, लेकिन उस वक्त मैं खुदा पर ईमान नहीं रखता था, क्योंकि मेरा ये कहना था कि अगर खुदा मौजूद है तो मैं इन सब हालात से क्यों गुजर रहा हूँ। मैं खुदा से नाराज था, यहाँ तक कि मैं इस्लाम लाने से पहले खुदा को बुरा भला कहता था। तो आप किस बात पर खुदा से नाराज थे? मेरी वालिदा ने मेरे वालिद को कत्ल कर दिया, तो इस वजह से मैं इस हाल में पहुंचा जहां मैं था, यानी शदीद गुस्से में। और फिर ना सिर्फ उसने ऐसा किया बल्कि फिर वो उठी और चली गई, वो बिल्कुल गायब हो गई। मैंने नहीं, मैं वाकई खुदा के बारे में शक में था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर कोई खुदा है तो मैं इन सब हालात से क्यों गुजर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ? आप जेल गए। ये एक मंशियात फरोश पर हमला और डकैती थी। ये एक मज़हका खेज कहानी है, क्योंकि जिस रात मुझे गिरफ्तार किया गया उस रात ही मैंने फैसला किया था कि मैं खुदकुशी कर लूंगा। मैंने इसकी पूरी मंसूबाबंदी कर ली थी, क्योंकि मुझे यकीन हो चुका था कि अब जिंदगी में कुछ बाकी नहीं रह गया और जिंदा रहने के लिए कुछ नहीं बचा, तो फिर यही खत्म क्यों ना कर दूं। मुझे ऐसा महसूस होता था कि मेरी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। उन्होंने मुझे खुदकुशी करने से कम से कम 2 घंटे पहले गिरफ्तार कर लिया और मैं खुशी से उनके साथ चला गया। और जब मैं खुशी से उनके साथ चला गया, उसकी वजह वो जुर्म था जिसका मैंने इर्तिकाब किया था और अब मजबूर हो गया। ना सिर्फ ये कि मैं खुदकुशी करने के काबिल नहीं रहा, बल्कि अब मैं मंशियात इस्तेमाल नहीं कर सकता था। मैं अब शराब नहीं पी सकता था, पार्टियां भी खत्म हो गई, सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई जुर्म नहीं हो सकता। आप ऐसी जगह फंस गए हैं जहां आप मुश्किल में पड़ सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं कि खुदा ने मुझे जो नेमत अता की वो गौर व फिक्र था, और इस तरह मैंने इस्लाम को पा लिया। मेरे पास मंशियात छोड़ने के लिए काफी वक्त था, मेरे पास शराब से दूर होने के लिए काफी वक्त था। गैंग का कोई मेंबर ऐसा नहीं है जिससे मेरा उस वक्त कोई ताल्लुक हो। मैंने साफ होना शुरू कर दिया। मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि मैं कैसे गलत रास्ते पर चल पड़ा था, और फिर मैंने शुरू किया। शुरू में एक मौका ऐसा था कि बस ठीक ही है। अब मैं जानता हूँ कि मैं जो महसूस करता हूँ उसकी वजह क्या है। अब मुझे हर उस चीज का सामना करना पड़ा जो मैंने किया था। अब मैंने खुद को मुजरिम महसूस करना शुरू कर दिया। अब मुझे बुरा लगने लगा। ये मुश्किल था, क्योंकि ये सब चीजें जो आप करना चाहते थे, जो खेल आप खेलते थे, वो सब खत्म हो गया, वो सब वहीं रुक गया। आज तक मैं कहता हूँ कि ये खुदा की रहमत थी, क्योंकि गन मेरे पास पहले ही मौजूद थी, मेरे पास गोली भी मौजूद थी, और मेरे पास पूरा मंसूबा भी था कि मैंने क्या करना है। जो चीज मेरे मंसूबे में नहीं थी वो ये थी कि पुलिस आती है और दरवाजे पर दस्तक देती है और मैं दरवाजा खोल देता हूँ, और मुझे उस दिन गिरफ्तार कर लिया गया, और उसके बाद मैं 3 साल बाद तक अपना घर नहीं देख सका। ये एक ऐसा तजर्बा था जो मैं कह सकता हूँ कि अगर वैसे ही नताइज हासिल करने के लिए दोबारा ऐसा करना पड़े, यानी ये कि मैं खुदा को पालूंगा, तो मैं इसे दोहराने को तैयार हूँ, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ खुदा का पैगाम मुझ तक पहुँचा। ऐसा क्या हुआ कि आपने इस्लाम लाने की तरफ पेशकदमी शुरू कर दी? मैंने तलाश करना शुरू किया और मैंने कहा कि कोई तो जवाब जरूर होगा। खुदा मौजूद है, खुदा जरूर होना चाहिए, क्योंकि अब आपने तख्लीक के अंदाज पर गौर करना शुरू कर दिया। मैं पूछ रहा था, मैं खुदा से सवाल कर रहा था और कह रहा था कि मेरी सोच से आगे भी कुछ तो होना चाहिए। और यही वो वक्त था जब आजान की आवाज सुनाई दी। वो मुअज्जिन जिसने आजान कही, उसकी आवाज इतनी खूबसूरत थी कि जहां से आवाज आ रही थी मेरा कदम खुद ब खुद उस तरफ उठने लगा। ये इतनी बुलंद था कि सहन में सुनाई दे रही थी, लेकिन मैं वहां जाना चाहता था जहां से आवाज आ रही थी। ये सिर्फ नमाज की आजान नहीं थी, बल्कि ये एक बुलावा था, उस जवाब का बुलावा जिसे तुम ढूंढ रहे हो। मैं आजान सुनते हुए रोने लगा, क्योंकि ये एक बुलावा था। ये सिर्फ नमाज की दावत नहीं थी, ये मुझे जगाने के लिए एक बुलावा था, क्योंकि तुम्हारा रब तुम्हें तलाश कर रहा है। शायद आप उस सिमत में जाना चाहें। मैंने उस भाई की वापसी का इंतजार किया जो मेरे साथ हॉस्टल में रहता था। फिर मैंने उससे सवालात करना शुरू कर दिए, क्योंकि पहले तो मेरा ख्याल था कि ये कोई गाना है, क्योंकि वो आवाज बहुत खूबसूरत थी, वो एक गाने की तरह लगता था। मैंने कहा, वो कौन सा गाना था जो मस्जिद से सुनाई दे रहा था? और वो कहने लगा, कोई भी गाना नहीं था। मैंने कहा, हाँ था, वो एक गाना था, मैं जानता हूँ, उसमें अल्लाह अकबर कह रहा था। और वो कहने लगा, ओह वो आजान थी। मैंने कहा, आजान?
وہ کیا ہے، وہ کیا ہے؟ اور وہ کہنے لگا اذان کے بارے یہ میں بھی نماز معلوم کے نہیں لیے تھا، بلاوا گانا ہے، بتا رہا تھا۔ یہ اذان آپ کو بتانے کے لیے ہے کہ نماز شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کبھی کسی کو ایسی اذان کہتے نہیں سنا۔ اور وہ کہنے لگا مجھے اندازہ لگانے دو، آپ کے پاس لوگوں سے سیکھنے کا وقت نہیں تھا؟ اور میرا جواب تھا کہ نہیں، لیکن اور بھی سوالات تھے، اور ان میں سے بہت سے یہ تھے کہ ایک سے زیادہ خدا کیوں ہیں؟ اور اسلام نے اس کا بالکل صحیح جواب دیا، نہیں، ایک سے زیادہ خدا نہیں ہے، خدا صرف ایک ہے۔ اور میری کیفیت یہ تھی کہ واہ، یہی تو وہ چیز ہے جسے میں تلاش کر رہا تھا، کیونکہ خدا صرف ایک ہے۔ عیسیٰ خدا کے بیٹے نہیں ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نبی اور اللہ کے رسول تسلیم کیا جاتا ہے، تو یہ وہ چیز تھی جسے میں قبول کر سکتا تھا۔ چنانچہ جب میں آگے بڑھا تو کچھ اور سوالات میں نے پوچھے، جیسے او آپ صرف اتوار کو ہی نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم دن میں 5 وقت نماز پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دن میں 5 بار ہر روز۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تو یہ مسیحی اور کیتھولک لوگوں کی طرح نہیں ہے کہ آپ پیر سے ہفتہ تک پارٹی کرتے ہیں اور پھر اتوار کو آپ چرچ جائیں اور آپ کو معافی مل جاتی ہے۔ یہ ایک اور چیز تھی جس نے مجھے پریشان کیا۔ یہ کیسی بات ہے کہ آپ اس عظیم ہستی کی نافرمانی کرتے رہیں سوموار سے ہفتے کے دن تک، اور پھر اتوار کو چرچ میں جا کر جو کچھ کیا ہے وہ سب معاف کروا لیں، چاہے وہ کچھ بھی ہو۔ اس بات کا کوئی مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا میں نے مذہب کے خلاف بغاوت کر دی اس وقت تک جب تک کہ جیسا کہ میں نے کہا اسلام نے مجھے سکھایا کہ دونوں میں فرق ہے۔ اور جب مجھے پتا چلا کہ یہ آخری آسمانی مذہب ہے، یہ پہلے بھی تھا لیکن اسے اس شکل میں بھیجا جانا ضروری تھا، یہ تب کی بات ہے جب میری کیفیت ایسی تھی کہ اچھا ٹھیک ہے۔ اور ایک بھائی نے جو مجھے سمجھایا وہ یوں تھا کہ انسان غلطیاں کرتا رہتا ہے اور رسولوں کے آنے کا یہی سبب تھا، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان نبیوں میں سے آخری نبی کے بطور پر بھیجا گیا۔ دین اسلام ہی وہ جواب تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ اس نے میری مدد کی، اس نے جیل سے باہر رہنے میں میری مدد کی، اس نے میری مدد کی کہ میں زندگی میں ایسا بہتر انتخاب کروں جو میں شاید کبھی نہ کر پاتا۔ میں نے شراب نوشی چھوڑ دی، میں نے دوبارہ کبھی اس قسم کی کوئی نشہ آور چیز استعمال نہیں کی۔ اس نے مجھے دلی طور پر بہت سکون بخشا۔ اس سے آپ کو کیا محسوس ہوا؟ کیونکہ یہ ایسے ہے جیسے مجھے زندگی دوبارہ شروع کرنے کا موقع مل گیا۔ مجھے یہ بتایا گیا، اور یہ بہت خوبصورت چیز ہے کہ اسلام لانا پہلی زندگی کی تمام غلطیوں کو ختم کر دیتا ہے۔ تو یہ بہت خوبصورت بات تھی۔ یہ جان کر بہت اچھا لگا کہ اسلام ہر چیز کو ختم کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جرائم جن کے بارے میں سوچتا تھا کہ وہ مجھے کبھی نہیں معاف کیے جائیں گے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ قتل ایک ناقابل معافی گناہ ہے۔ لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے جب اسلام لایا تو مجھے پتا چلا کہ مجھے اس کی بھی معافی مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی گناہ میں نے کیے ان سب کی بھی۔ اور میں نے مسجد جانا شروع کر دیا، اور وہاں سے الحمدللہ میں نے صحیح طریقے سے اسلام قبول کر لیا۔ مجھے دوبارہ کلمہ پڑھایا گیا، مجھے اچھا لگا۔ اصل میں اس نے میری روح اور میری جان کو زندگی عطا کی۔ دوسرے لفظوں میں گویا میری لائٹ مدھم تھی، اس نے لائٹ کو خوب روشن کر دیا۔ آپ کے اسلام میں دلچسپی لینے کی سب سے پہلی وجہ کیا تھی؟ ریکرز آئی لینڈ میں یہ احساس کہ میں منشیات سے دور ہو رہا ہوں اور یہ جاننا کہ میں خدا نہیں ہوں، یہ پہلی وجہ تھی۔ اور جس طرح سے ایک بھائی نے کہا خدا صرف ایک ہے، اس سے میرے اندر اسلام سیکھنے کی دلچسپی پیدا ہوئی۔ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ جس زمانے میں یہ کہتے ہوئے گھومتا تھا کہ میں خدا ہوں، پہلی بات جو میں نے کہی وہ یہ تھی کہ میں کبھی مسلمان نہیں ہوں گا۔ یہ میرے منہ سے نکلا، میں کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، میں کبھی اپنی پیشانی زمین پر نہیں رکھ سکتا۔ بالکل یہی الفاظ میں نے کہے تھے۔ جیل جانے تک مجھے اسلام میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اور پھر آپ جیل سے باہر آ گئے اور پھر آپ نے اپنی سزا مکمل کر لی۔ جب میں نے اپنی سزا مکمل کی تو میں جیل سے باہر آیا اور میں خوش تھا۔ اب یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں نے گینگ کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، اور الحمدللہ ویسلی بھائی اور 3 دوسرے بھائیوں نے اس دعوت کو قبول کیا۔ اور الحمدللہ میرے بیٹے کا کہنا ہے کہ اس نے مجھ سے متاثر ہو کر کلمہ شہادت پڑھا ہے۔ حال ہی میں ایک بھائی جیل سے گھر آیا اور اس نے مجھے بتایا، بھائی میرے مسلمان ہونے کی وجہ آپ کو دیکھنا ہے، اور اس زمانے میں آپ کی بات نہیں سنتا تھا کیونکہ اس وقت میں شراب پیتا تھا اور نشہ کرتا تھا۔ وہ جیل گیا اور وہاں اسے اسلام مل گیا، اور اب جیسے جب میں بھائیوں کو دیکھتا ہوں بہت بڑا فرق آ چکا ہے۔ یہ وہ شخص ہرگز نہیں جسے میں پہلے دیکھا کرتا تھا۔ کیا آپ کے لیے اپنی ساری بری عادتیں چھوڑنا اور زندگی کو بدلنا مشکل ثابت ہوا؟ جی ہاں بھائی، ایسا ہی تھا۔ میں نے خود کو ایسے لوگوں سے دور کرنا شروع کر دیا جو وہ کام نہیں کرتے تھے جو میں کرتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں سے بھاگنے لگا جو نماز نہیں پڑھتے تھے اور ایمان نہیں رکھتے تھے، اور زیادہ سے زیادہ ایمان والوں کے پاس رہنا شروع کر دیا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ۔ بالکل۔ اور بڑی تبدیلی اس وقت آئی جب میں یہاں سے کینٹکی کٹ چلا گیا۔ مجھے کینٹکی کٹ میں مسلمانوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا،
اور میں نے اس طریقے سے فائدہ اٹھایا کیونکہ ہمارے درمیان بہت سی چیزیں مشترک ہیں. جو اقوال میں نے سنے ان میں سے میرا پسندیدہ یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے دوست اور محافظ ہیں. اور میں نے ایک بھائی کو یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر تم ایک خاص قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنا شروع کر دو گے تو تم بھی ان میں سے ہی ایک بن جاؤ گے. تو میں نے نوٹ کرنا شروع کیا کہ جب بھی میں ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیتا جو وہ اعمال نہیں کرتے تھے جو میں کرتا تھا تو اسی وقت مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے. چنانچہ معاملات الٹ چلنے لگتے. اور اب میں نے ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کر دیا جو وہ کام کرتے تھے جو میں کرتا ہوں, اور اس سے میرے لیے اللہ کے راستے پر قائم رہنا آسان ہو گیا. بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ کسی کو جیل کے اندر بند کرنا اسے ایک بہتر انسان بنا سکتا ہے. کچھ عرصے کے بعد وہ اپنا سبق سیکھے گا اور پھر ایک بہتر انسان بن جائے گا. وہ اپنا بحالی کا عمل مکمل کر لے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی دوسرے نظام سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا ہے؟ انسانیت کے لیے حل صرف اسلام ہے. میں ایسا کیوں کہتا ہوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر یہ اسلام نہ ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ میں کبھی کوئی سبق حاصل کر پاتا. میں آج بھی جیل میں آ جا رہا ہوتا, یا بہت ممکن ہے کہ میں شاید اب تک مر چکا ہوتا, کیونکہ میری رہنمائی کے لیے کچھ موجود نہیں تھا. اور یہیں سے مسائل جنم لینا شروع ہو جاتے ہیں. مجھے پورے دل سے یقین ہے, پورے دل سے, کہ یہی ایک حل ہے. آمین. ایک گینگ میں خاص قسم کا بھائی چارہ ہوتا ہے. جب آپ اس کا موازنہ اسلامی بھائی چارے سے کرتے ہیں تو یہ بالکل مختلف ہے. زیادہ تر اوقات بھائی خوفزدہ رہتے ہیں اور یہی ان کی وفاداری کی وجہ ہوتی ہے. تو وہ گینگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ انہیں آپ سے محبت ہے, کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ آپ کے دماغ میں کیا ہے یا آپ ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہیں. جبکہ اسلام میں آپ کو محبت آزادانہ طور پر دی جاتی ہے. آپ جانتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ میں آپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کیونکہ میں آپ سے ڈرتا ہوں. اسلام میں یہ ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں کیونکہ تم میرے بھائی ہو. آپ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی چیز نے سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اس حقیقت نے کہ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے ہر قسم کی مشکلات کا سامنا کیا. انہوں نے بہت زیادہ جسمانی تشدد برداشت کیا, بہت زیادہ بدزبانی برداشت کی, بار بار ان کو جھٹلایا گیا, انہیں ان کے گھر سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. یہ سب کچھ سہنے کے باوجود انہوں نے تحمل اور بردباری سے کام لیا. وہ ایک ایسی شخصیت ہیں جنہوں نے وہ کام کر دکھائے جو میرے خیال میں کوئی انسان نہیں کر سکتا, کیونکہ اس کے لیے ایک خاص قسم کے انسان کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ انسان صرف کوئی نبی یا رسول ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کی مشکلات کا سامنا کر سکے اور ثابت قدم اور مضبوط رہے اور اللہ کے راستے پر قائم رہے اور لوگوں کو دین سکھانے کا سلسلہ اسی طرح جاری رکھے جیسے سکھلانے کا حکم اسے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. مجھے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس خوبی نے سب سے زیادہ متاثر کیا, اس حقیقت نے کہ وہ کبھی بھی بنی نوع انسان سے مایوس نہیں ہوئے, اور یہ کہ انہیں پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا. تو تصور کریں کہ آپ جنت میں پہنچ جاتے ہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں, تو آپ ان سے کیا عرض کریں گے؟ شکریہ, ایسا دین لانے کے لیے آپ کا شکریہ جس نے مجھ جیسے انسان کو بچا لیا. شکریہ, آپ ایسے انسان بنے کہ جو میری خاطر قیامت کے روز کھڑے ہونے اور بولنے کو تیار ہوئے. آپ کا شکریہ کہ آپ نے خالص اسلام سکھایا اور اسے غصے اور نفرت کی بجائے امن کا پیغام بنانے کی تعلیم دی. اور آخر میں اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ اگر آپ کے پاس صرف چند لمحے ہوں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سنو, اپنا دل کھولو, اپنے کان کھولو, تعصب سے کام نہ لو. یہ مت دیکھو کہ دوسرے کیا کرتے ہیں, اسلام کو دیکھیں اور اپنے لیے پیغام حاصل کریں. یہ زندگی گزارنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے. اس میں ان سب سوالات کے جوابات ہیں جو تم ڈھونڈ رہے ہو. اس سے تمہیں سکون ملے گا. تو دوستو ویڈیو ہو چکی ہے پوری. تو ویڈیو سے آپ کو کیا سیکھنے کے لیے ملا یہ کمنٹ میں ضرور بتانا, اور اسلام قبول کرنے سے پہلے یہ انسان کیسا تھا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کیسا ہے. ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا, اور ایسے ہی ملتے ہیں پھر نئی ویڈیو میں انشاءاللہ.